اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی آرائش آج سے 24 سال قبل 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے داغوں میں دیکھا ہے اور ایسے ہی دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کرتے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف میں ڈھکا رہا ہے۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک ان کی آل ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی۔ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 دفعہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن اس وجہ سے طواف کعبہ نہیں رکا۔ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا بھی موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔
کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے، نعوذ باللہ۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں، لیکن یہ بات غیر تصدیق شدہ ہے۔ ان باتوں میں کس قدر سچائی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا تھا۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ صرف حلال کی کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں کریں گے۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر حلال کمائی سے کر سکیں اور اس کا اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے اسے مکمل کریں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی اور اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔